अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नूरीन। आज हम देखेंगे कि एक कंप्यूटराइज्ड इंतकाल को कैसे पढ़ा जा सकता है, आप कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें तहरीर होती हैं। इंतकाल का मतलब क्या है? इंतकाल का मतलब है मुंतकिल करना। किसी भी चीज़ को जुज़वी या कुली तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया जाता है, उसको इंतकाल कहते हैं। इंतकाल की कई अक़साम हो सकती हैं। बै का इंतकाल, हिबा का इंतकाल, तबादला का इंतकाल, आड़ रहन, फ़कू रहन, रजिस्ट्री का इंतकाल। इस तरह से इंतकाल की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर से करवा सकते हैं। अब क्योंकि रिकॉर्ड पंजाब में कंप्यूटराइज हो चुका है और कंप्यूटराइज वे में आपका इंतकाल किया जाता है, इंतकाल की रेवेन्यू में बहुत अहमियत है और जब भी कोई रकबा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए इंतकाल का प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटराइजेशन से पहले मैनुअल रजिस्टर दाखिल खारिज और रजिस्टर इंतकालात मेंटेन किया जाता था, लेकिन कंप्यूटराइजेशन के बाद अब ये रजिस्टर कंप्यूटर इसको खुद मेंटेन करता है और जब भी CLR-MIS एप्लीकेशन में कोई इंतकाल दर्ज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर दाखिल खारिज में ये इंतकाल दर्ज हो जाता है। तो आज हम एक बै का इंतकाल पढ़ेंगे। ज़्यादा लोग उससे कंसर्न होते हैं और उसको समझना चाहते हैं कि आया कि हमने अगर कोई रकबा खरीदा है तो वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है, वो रकबा किसने बेचा है, उस पे फीसिस कितनी लागू हुई हैं, उस पे टैक्स कितने लागू हुए हैं। तो ये चीज़ें हर शख्स जानना चाहता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, किसी ने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इंतकाल को देख कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं इंतकाल की तरफ। ये आपके सामने एक कंप्यूटराइज इंतकाल है। सबसे ऊपर रजिस्टर दाखिल खारिज, यानी कि जो मैनुअल रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर इंतकालात मेंटेन किया जाता था, वो रजिस्टर अब कंप्यूटराइज वे में ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर में मेंटेन होता रहता है। कोई भी इंतकाल जब दर्ज किया जाता है तो वो रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर इंतकालात में कंप्यूटर में दर्ज हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले है मुहाल। मुहाल हिशगन, मुहाल मोज़ा रेवेन्यू एस्टेट, तीनों एक ही नाम है। तो इंतकाल में मुहाल हिशगन है। हद बस्त नंबर, हद बस्त नंबर गांव का नंबर है। तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। साल 2015-2016 आखिरी जमाबंदी का साल है। उसके बाद अभी तक जमाबंदी नहीं बनाई गई। उसके बाद वर्क नंबर। इंतकाल के 2 पेजेस हैं। ये पेज नंबर 1 है और दूसरे पेज पर रेवेन्यू ऑफिसर का हुक्म दर्ज है। उसके बाद QR कोड। QR कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इंतकाल की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कोई फेक इंतकाल तो नहीं दिया गया, आया कि आपका इंतकाल पास हो चुका है या नहीं। तो ये QR कोड जो है ये आपको एक सिक्योरिटी देता है और इससे भी आप अपने मोबाइल पे इंतकाल को चेक कर सकते हैं। कंप्यूटराइज इंतकाल के 17 कॉलम हैं। सबसे पहला कॉलम इंतकाल नंबर। इंतकाल नंबर है 1489। कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में खाता नंबर, जिसको खेवट नंबर भी कहते हैं, उसका अंदराज है। खाता नंबर है 496/3, 496/3 और उसके नीचे जो थोड़ा सा लाइट कलर में लिखा गया है 496/496, ये पुराना खेवट नंबर है और ये तकसीम होने के बाद खेवट को 496/3 नंबर मिल गया है। उसके बाद है खतूनी नंबर। खतूनी नंबर है 586, जो कि काश्तकारान को जाहिर करती है। इसके बाद हम इंतकाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक है कॉलम 3 ता 9 और दूसरा है 11 ता
17۔ کالم 3 تا 9 میں جو بایا ہے اس کی تفصیل دی گئی ہے اور 11 تا 17 میں مشتری کی تفصیل دی گئی ہے۔ کالم کی تفصیل پڑھنے سے پہلے ہم اوپر لکھی گئی اس تحریر کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اندراج رجسٹر حقداران زمین یا آخری اندراج رجسٹر داخل خارج جس کی ترمیم مطلوب ہے، یعنی کہ یہ ایسا اندراج ہے جو پچھلی جمع بندی کا جس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور دوسری سائیڈ پہ مشتری کے اندراج کے اوپر نیا اندراج جو اب قائم کیا جائے گا، یعنی کہ بایا کا اندراج ریموو ہو رہا ہے، وہ اس رجسٹر سے خارج ہو رہا ہے، اور جو مشتری ہے وہ نیا اندراج قائم ہو رہا ہے۔ اب کالم نمبر 3، کالم نمبر 3 میں مالک کا نام غلام عباس ولد محمد عبداللہ، قوم کھوکھر، ساکن دہ۔ ساکن دہ کا مطلب ہے کہ جس موضع میں یہ رقبہ ہے بایا اسی موضع کا رہائشی ہے۔ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور تصویر شامل ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 4، یعنی کہ جو بیچنے والا ہے وہ زمین کے کون سے حقوق رکھتا ہے، تو یہاں پہ اس کے پاس مالک کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد بایا کا مشترکہ کھاتہ میں کتنا حصہ ہے۔ اگر ہم کالم نمبر 9 کو دیکھیں تو کھاتہ کی کل میزان ہے 8 کنال۔ اس میں جو بایا کا حصہ ہے جو کالم نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے، اس میں بایا 4 کنال کا مالک ہے، یعنی کہ 8 کنال کی کھیوٹ میں بایا 4 کنال کا مالک ہے۔ تو بایا کا حصہ کتنا بنا؟ 1/2، یعنی کہ 8 کنال میں سے 4 کنال کا مالک ہے تو وہ آدھے حصے کا مالک ہے۔ اس کے بعد نیچے رقبہ منتقلہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، یعنی کہ 4 کنال میں سے بایا 3 کنال 6 مرلے رقبہ سیل کر رہا ہے۔ رقبہ منتقلہ ہمیشہ سرخ رنگ سے لکھا جاتا ہے اور یہ کمپیوٹرائز ریکارڈ میں بھی سرخ رنگ سے تحریر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 7، نام کاشتکار جو کہ باقی بادستور ہے جس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کتاد، حصہ نمبران کو کتاد کہا جاتا ہے اور 8 کنال کے کھاتہ میں 2 کتاد ہیں، یعنی کہ 2 خسرہ نمبر ہیں۔ یہ بایا کی تفصیل ہے۔ اسی طرح سے مشتری کی تفصیل ہوگی۔ کالم نمبر 11، مشتری کی تفصیل میں محمد شیر ولد میرا، قوم کھوکھر، ساکن دہ، یعنی کہ مشتری بھی اسی موضع کا رہائشی ہے۔ مشتری کا شناختی کارڈ نمبر اور تصویر۔ کالم نمبر 12 میں جو حقوق بایا کے تھے کالم نمبر 4 میں وہی ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کالم نمبر 14 میں جو رقبہ ٹرانسفر ہو رہا ہے 3 کنال 8 مرلے وہ درج کیا گیا ہے، اور نام کاشتکار ما احوال باقی بادستور، یعنی کہ ایز اٹ از، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور آخر میں کھاتہ کی میزان 8 کنال اور 2 کتاد شامل ہیں۔ جس طرح سے رقبہ بایا کے پاس تھا ایز اٹ از اسی طرح سے مشتری کو، خریدنے والے کو ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے بعد زمین کی مالیت 9 لاکھ روپے ہے اور یہ 2/9/2025 کو اس کا اندراج کیا گیا۔ اس کے بعد انتقال کی قسم ہے، انتقال کی قسم بے ہے، اور پوائنٹ نمبر 20 میں انتقال کی فیس کا اندراج ہے۔ اس کے علاوہ جو رقبہ منتقلہ ہے اس کی تفصیل دی گئی ہے، اور درج کنندہ اور پاس کنندہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ یہ انتقال کا ورک نمبر 2 ہے۔ اس میں اوپر وہی تفصیل دی گئی ہے جو ورک نمبر 1 پر دی گئی تھی، جس میں محال، حد بست نمبر، تحصیل، ضلع، سال
اور کیو آر کوڈ ورک نمبر کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے ورک نمبر 2 پہ، وہ ریونیو آفیسر کا فیصلہ ہے۔ ریونیو آفیسر کے فیصلے میں کیا کیا چیزیں تحریر کی جاتی ہیں؟ ریونیو آفیسر کے فیصلہ میں کیا تحریر ہے؟ بحاضری غلام عباس ولد محمد عبداللہ قوم کھوکھر بایا، محمد شیر ولد مہرہ قوم کھوکھر مشتری، باشناخت محمد اختر ولد مرید حسین قوم کھوکھر، سلطان علی ولد محمد شیر قوم کھوکھر، پتیداران نے حاضر آ کر عمل بے زبانی وصولی زر ثمن تبدیلی قبضہ اراضی کو درست تصدیق تسلیم کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ زر ثمن کی ادائیگی اور قبضہ کی منتقلی، انتقال میں ان دونوں پوائنٹس کی تصدیق لازمی ہے، اور ریونیو آفیسر سٹیٹمنٹ کے دوران، بیان لینے کے دوران انہی 2 پوائنٹس کی تصدیق کرتا ہے، آیا کہ بایا نے پیسے لے لیے ہیں اور مشتری نے قبضہ لے لیا ہے۔ بے کے انتقال میں 2 گواہوں کی موجودگی میں پیسوں کی ادائیگی اور تبدیلی قبضہ کی جو تصدیق ہے وہ لازمی ہے۔ واجبات سرکار داخل خزانہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ فیس ادا کر دی گئی ہے، کوئی اور امر مانے نہ ہے، یعنی کہ کوئی سٹے آرڈر، کوئی بلاکیج، کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لہذا داخل خارج بے زبانی از کھاتہ نمبری، رقبہ تعدادی، اس میں کھاتہ نمبر، رقبہ کتنا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور کتنی مالیت پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ورک نمبر 1 کی طرح انتقال کی ویلیو دی گئی ہے، انتقال کی ٹائپ دی گئی ہے، اور جو چلان فیس ہے اور جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اس پیج پر درج ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بے کا انتقال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بے کے انتقال کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔